نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ و فضلا واللہ واسع علیم یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم آمنت بالله صدق الله العظيم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا معامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نورا من نور الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ آیا مقدسہ نمبر 269 تا 273 تقریباً 4 آیات مقدسات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹے نبیوں سے، جھوٹے دجالوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، فتنۃ الدنیا ففتنۃ الدجال اللہ دونوں سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں بلاتا ہے محتاجی کی طرف اور تم کو حکم کرتا ہے بے حیائی کا۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ و فضلا، اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے تم کو
اپنی بخشش کی طرف اور اپنے فضل کی طرف۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسیع علم رکھنے والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دانائی، حکمت۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے چاہتا ہے اللہ حکمت کے ساتھ ساتھ اسے خیرن کثیر بھی عطا فرماتا ہے۔ اور جسے اللہ حکمت عطا فرماتا ہے پس ضرور اس کو خیرن کثیر، اپنا خوب مال بھی دیتا ہے، خیرن کثیرا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر وہ جو عقل والے ہیں، شعور والے لوگ جو ہیں، وہ اللہ کی اس بات کی تہ تک پہنچتے ہیں بلکہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، اللہ کی ان باتوں سے وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، اور جو خرچ کرو گے تم اللہ تعالیٰ کی راستے میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یا تم نے نظر مانی، منت مانی ہے کسی نظر سے، فإن اللہ یعلمہ، بس بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم نے کون سا اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور کس طرح کی تم نے منت مانی۔ وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کا، یا نہ ہی ہوگا ظالموں کا کوئی بھی مددگار، ظالموں کا کوئی بھی دنیا میں نہ آخرت میں مددگار نہیں ہوگا۔ ظالم ظالم ہی ہے، چاہے وہ دنیا میں چاہے آخرت میں۔ وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّ هِيَ، اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کر کے دو تو بس بہت بڑی بات ہے، تاکہ لوگوں میں شعور بھی پیدا ہو، بہت بڑی نعمت ہے، تاکہ لوگ اور بھی مال دیں، اللہ کے راستے میں خیرات کریں۔ جو روکتا ہے وہ لعنتی ہوتا ہے، جس طرح احمد عیسیٰ خیرات، زکوٰۃ، صلاۃ سب سے روکتا ہے، ایسے لعنتی آدمیوں کا کبھی اعتبار نہ کرو، کبھی بھی اعتبار نہ کرو۔ وَإِن تُخْفُوهُ وَتُؤْتُوهُ الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم وہی دیتے ہو فقراء کو، محتاجوں کو چھپا کر، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بس وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ چلو ایسا اس طرح بھی دیا جائے، ایک اپنا ایسے دو، ایک ہاتھ کو خبر ہی نہ ہو، دوسرے ہاتھ کو ایک ہاتھ سے دیا دوسرے کو خبر ہی نہ ہو، یہ بھی آپ نے فرمایا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے گناہوں کو دور فرما دے گا، تمہیں صاف ستھرا کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا فضل کرم ہے کہ وہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو صدقات خیرات کی وجہ سے معاف فرما دیتا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو سب کی خبر رکھنے والا ہے، سب کی خبر اس کو ہے، بہت بڑا خبر رکھنے والا ہے۔ لیسا علیک ہداہم، تم پر محبوب، آقا علیہ السلام کی تعریف شروع، اے محبوب تم پر ہدایت دینا نہیں ہے۔ لیسا علیک ہداہم، ان کو ہدایت دینا نہیں ہے۔
اور لیکن جسے اللہ ہدایت عطا فرمائے، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے، اور لیکن اللہ ہدایت فرماتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ تم اچھائی سے خیرات کرتے ہو، خرچ کرتے ہو، اچھے مال سے خیرات کرتے ہو، فَلِأَنفُسِكُمْ، پس وہ تمہارے لیے ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، نہ خرچ کرو تم مگر اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، جو کچھ بھی تم نے خرچ کیا اچھے مال سے تو پورا دیا جائے گا تم کو، یوفا دیا جائے گا، پورا دیا جائے گا تم کو اس کا اجر۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہارے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ، ان فقراء کے لیے خیرات ہے جو چل پھر نہیں سکتے، یعنی پاؤں سے لنگڑے لولے ہیں، ان کو بھی خیرات دیا کرو۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ان فقراء کو دیا کرو جو بیچارے چل پھر نہیں سکتے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، نہیں طاقت رکھتے چلنے کی زمین میں۔ یحسب الجاہلون اغنیاء من التعفف، گمان کرتے ہیں بے وقوف لوگ کہ یہ لوگ مالدار ہیں تم سب سے۔ تعرفون بسیماہم، تم پہچانتے ہو ان کو ان کے چہروں سے۔ تعرفون بسیماہم، ان کے چہروں سے تم پہچانتے ہو، مسکینی ہوتی ہے چہروں پہ، غریبی نظر آتی ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، اور وہ عام فقیروں کی طرح لپٹ کر مانگنے والے بھی نہیں، ٹھیک ہے کچھ مل جائے تو چپ کر کے کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو الحافا پیچھے نہیں بھاگتے، لپٹتے نہیں، اتنی دیر پیچھا نہیں چھوڑتے فقیر تو جتنی دیر ان کو مل نہ جائے، لیکن وہ ایسے فقیر نہیں ہیں، وہ بالکل سوال ہی نہیں کرتے۔ لا یسألون الناس الحافا، لپٹ کے وہ سوال نہیں کرتے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو اچھے کام سے، اچھی چیز سے، اچھی چیزوں سے، فإن اللہ بہ علیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ اب اس پورے رکوع میں، بلکہ 2 رکوع ہو گئے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے صدقات، خیرات اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا پورا درس ہے۔ ان 2 رکوع جو ہیں، پورے 2 رکوع سمجھ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے رغبت دلائی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ مثل الذین ينفقون اموالهم سے لے کر فإن اللہ بہ علیم تک 2 رکوع ہے۔ یہ سارے کے سارے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خیرات کرو، خیرات کرو، غریبوں کو خیال کرو، بھوکوں کا خیال کرو، مسکینوں کا خیال کرو، اور اپنے اچھے مال سے اللہ کی راہ میں دیا کرو، گھٹیا مال نہ دیا کرو۔
جتنا تم اچھا مال دو گے اس کی جزا بھی تمہیں اچھی ملے گی، جتنا اللہ کی بارگاہ میں ستھرا مال دو گے، خیر مال دو گے، اتنا تمہیں اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائے گا، رحمت عطا فرمائے گا، کرم فرمائے گا۔ صدقہ خیرات کا یہ پورا 2 رکوع پورا چیپٹر جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو مسکین ہیں، جن کے پاؤں وغیرہ نہیں ہیں، چل پھر نہیں سکتے، کچھ کما نہیں سکتے، ان کو بھی دو۔ اسی طرح وہ غریب جو بیوہ ہے یا ایسے غریب عورتیں ہیں، ان کے بچے چھوٹے ہیں، وہ خامد فوت ہو گئے ہیں، تو ایسے کو ضرور دو۔ یا ان کے شوہر جو ہیں بیمار ہو گئے ہیں، بیماری کی صورت میں بھی ان کو صدقہ خیرات دو، تاکہ وہ اپنا علاج بھی کروا سکیں اور تمہارے لیے دعا بھی کر سکیں۔ جن کی موت تو اللہ کے بس کی بات ہے، لیکن مسلمان کا کیا کہتے ہیں، مسلمان کا ہمدرد ہوتا ہے، مسلمان کا دارو ہے، مسلمان کا ہمدرد ہے۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ یہی ہمدردی ہے کہ غریب بھائی میرے پڑوس میں رہتا ہے تو میں اس کا خیال کروں، اس کے لیے کچھ نہ کچھ دوں، اس کو دوں، اس کے بچوں کو دوں، تاکہ وہ میرے لیے دعا کریں۔ اسی طرح ہر مسلمان کو چاہیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرے اور اچھا مال دے۔ جو خود کھاتا ہے وہی مال دے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے پسند کرے، جو اپنے لیے کپڑا پہنتا ہے وہ دوسرے کو لے کے دے۔ تو صدقہ خیرات کرنے کا یہ پیارا مہینہ ہے ماہ صیام کا۔ ماہ صیام کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کریں، آپ کا دیا کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ صدقہ فطر ہے وہ ضرور پہلے پہنچا دو، تاکہ غریب جو لوگ ہیں وہ بھی عید کی تیاریوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں، ہمارے ساتھ وہ عید ادا کریں۔ ان کے لیے بھی جس طرح ہم اپنے بچوں کے لیے کپڑے نئے بنواتے ہیں وہ بھی بنوا لیں، تو بنوا کے دیے جاتے ہیں تو بنوا کے دو۔ یہ تو جو ہم صدقہ فطر دیتے ہیں نا، یہ تو کم سے کم ہے، یعنی گندم کا 2 کلو یا آٹے کے 2 کلو دے دیتے ہیں، 2.25 کلو دے دیتے ہیں، یہ تو کم سے کم ہے۔ زیادہ سے زیادہ جتنا مرضی دو، کوئی اس پہ پابندی نہیں، اس پہ ذرا بھی پابندی نہیں۔ اسی طرح جو روزہ نہیں رکھ سکتے لوگ، روزہ نبھا نہیں سکتے، ان کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنی جگہ کسی کو روزہ رکھوائیں۔ اپنی جگہ نہیں رکھوا سکتے تو اس کو جو روزہ رکھ رہا ہو اس کو اپنا فدیہ دے دیں۔ بے روزگار غریب تو کافی ہوتے ہیں، لیکن ہڈ حرام ہوتے ہیں، وہ بھی ہڈ حرام جان کے روزہ نہیں رکھتے۔ تو جو جان کے ہمارے جیسا ہی ہے تو اس کو صدقہ فطر بھی کوئی نہیں لگتا، اس نے جوئے میں یا اپنا نشے میں سارا اڑا دینا ہے، تو ایسوں کو مت دو۔ ان کے گھر والوں کو کھانے پینے کی چیزیں دے دو، نقد پیسہ نہ دو۔ اس کی ماں کو دیا وہ ماں سے چھین لیتا ہے، بیوی کو دیا بیوی سے چھین لیتا ہے، اس لیے اپنے نشے کی لت پوری کر دیتے۔ ان کو کھانے کا مال دو، کھانے پینے کی چیزیں دے دو، وہ بہتر ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ماہ صیام میں ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت الفت جس طرح قرآن پاک نے بیان کیے اسی طرح نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کل یہ جو جھوٹا منبی ہیں صدقات خیرات سے یا صیام سے یا صلات سے روکتے ہیں، ان سے بھی خبردار رہو، ان سے بھی خبردار ہو۔ بڑے اٹھے ہوئے ہیں، 40-50 تو ہو گئے، اب پتہ نہیں اور کتنے اٹھنے ہیں۔ ان سب سے جو ہے نا اپنے بچوں کو محفوظ فرمائیں، ان کی بات سنیں اگر عالم ہیں تو، اگر عالم نہیں تو دوسرا آدمی سنتا سنتا پھسک ہو جاتا ہے۔ تو پھسک نہیں ہونا چاہیے، اپنے عقیدے پہ، اپنی محبت پہ، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ ڈٹے رہنا چاہیے، بلکہ ان پہ لعنت بھیج دیا کرو۔ اتنا بھی ہو سکے لعنت بھیجو، کیونکہ اصل چیز تو عالم دین سمجھتا ہے کہ وہ کیا اوپر سے کیا پڑھ رہا ہے، کیا بیان کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا۔ ایک آدمی کو سیدھا سیدھا ترجمہ قرآن پاک کا یا ترجمہ ہی نہیں آتا، وہ بھی کہتا ہے میں بھی نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں۔ ایسے نبی پہ خدا کی لعنت ہے، جس کو یہ پتہ نہیں
کہ استکبرتم لفظ ہے یا استکبرتم ہے، اسجدوا لفظ ہے یا اسجدوا ہے، اسی طرح وذکروا لفظ ہے، اذکروا لفظ ہے یا اذکروا ہے۔ یہ جہل اچانک جہل ہوتی ہیں، بالکل جہالت سے میں بھری ہوتی ہے۔ جس طرح وہ امام مہدی بنا ہوا ہے جس کا یونس گوہر، تو ریاض گوہر، یونس پڑھا فی انفسکم، شاید میں دیکھتا ہوں یونس الگوہر، اس کا یہ نا پڑھنا قرآن پاک پڑھ رہا ہے، حالانکہ میں سمجھتا تھا بابا قابل آدمی ہوگا، بابا پڑھا لکھا ہوگا، پر انتہائی جہل آدمی ہے۔ یہ میں آپ کو سنانا چاہتا تھا، اس نے امام مہدی ہونا کہ اس کے امتی جو ہیں، اس کے وہ کیا اس کو کہتے ہیں، اس کے مریدین اسے کیا سمجھتے ہیں امام مہدی، اور یہ خود بھی کہتا ہے میں امام مہدی ہوں۔ میں نے یہ سنائی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو میں سنائیے اس لیے سنائیے کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ انتہائی نالائق ترین جہل اچڈ قسم کا پیر ہے پیر، جس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی نہ آئے، اس کی ڈینگیں سنو، اس کے ماننے والے وہ انتہائی بیوقوف ہی ہیں، اور کوئی نہ کوئی عالم دین بھی ہوگا چبڑ کھڑا ہوگا، اس کی جو تعریف شروع کر دی ایسا کوئی ولی اللہ ہوتا ہے جس کو قرآن پاک پڑھنا ہی نہ آئے؟ کوئی ایسا ولی اللہ ہوتا ہے؟ اور یونس الگوہر فی انفسکم پڑھ رہا تھا، اے یونس تو بڑا سمجھاتا ہے لوگوں کو، گوبر شاہی، یونس گوبر شاہی، تو بڑا لوگوں کو سناتا ہے۔ لفظ فی انفسکم میں سین کے نیچے زیر ہے، اور گدے موٹے کھا کے پھٹا ہوا ہے خنزیر، وہ بلیک بورڈ کے سمجھاؤ بول رہا ہے، تو قرآن پاک کو تو غلط کر رہا ہے، سیدھا جو اوپر لکھا وہ تو صحیح پڑھ ہے، لوگوں کو تو بڑا تو سمجھاتا ہے، اوپر جو لکھا وہ فی انفسکم ہے، انفسکم، تو انفسکم پڑھتا ہے، فی انفسکم، یہ قرات جو ہے وہ تیرے باپ کی قبر سے نکلی ہے یا تیرے پیر الگوہر ریاض کی قبر سے نکلی ہے؟ یہ نئی گرامر کہاں سے تو نے نکال لی؟ قرآن پاک میں تو لکھا فی انفسکم، تو پڑھتا ہے فی انفسکم، افلا تبصرون، وفی انفسکم میں لفظ دوبارہ پڑھ، آنکھوں پہ پٹی ڈال کے نہ پڑھا کر، اس طرح تو لانتیں پڑتی ہیں، تجھے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، روحانیت تو بڑی بتاتا ہے لوگوں کو، یہ ہو گیا فلانا نفس ہو گیا، فلانا نفس ہو گیا، فلانا نفس ہو گیا، اور بعد اب ایسے لفظ بول جاتا ہے، ویسے سنتے بھی شرم آتی ہے اور مجھے کہتے بھی شرم آتی ہے۔ اور تیرا پیر کہہ رہا تھا 6 روحیں ہوتی ہیں، 6 روح، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں 1 روح بھیجی ہے، 1 روح کو ہر نفس میں 1 روح ہے، اور تیرا جو پیر جو ہے ریاض الگوہر شاہی، وہ کہتا ہے 6 روحیں ہوتی ہیں، کیوں؟ وہ خدا کے خلاف ہے، خدا سے بڑا ہے۔ اللہ کہتا ہے 1 روح ہے، 1 روح کا دنیا سے قابو نہیں ہو رہی، تو وہ 6 روحیں ڈال دیتا ہے، باقی شیطان کی روحیں اس کے اندر آئی ہوں کافی، اس لیے اس نے اپنا دعویٰ کر دیا کہ میں مہدی ہوں، اور تجھے اوپر لکھا وہ لفظ ہے وہ نہیں آتا، وفی انفسکم میں تو پیروں کے فقیروں کے جو بڑے ہیں نا اپنے آپ کو، ان کا میں تو تلفظ دیکھتا ہوں، اور اس لیے ان کے منہ پہ لعنت بھیجتا ہوں، اس لیے اپنا یونس الگوہر تیرے منہ پہ بھی لعنت بھیج رہا ہوں،
لفظ فی انفسکم افلا تبصرون، فی انفسکم ہے، پھر دوبارہ پڑھ، دوبارہ لوگوں کو سمجھا. وہ بڑے بڑے دور دور سے اس کو سوال بھیجتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں کہ جاہل آدمی ہے. میں تو تجھے پڑھا لکھا سمجھتا تھا، تو انتہائی جاہل آدمی ہے، انتہائی جاہل آدمی. تجھے انگریزی میں کوئی انگریزی علم ہے، عربی کی تجھے پتہ نہیں، قرآن پاک کا پتہ نہیں، تو اپنے آپ کو تو بھی ڈینگے مارتا ہے اس خنزیر کی طرح. کیا نام اس کا، اور جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، جھوٹے نبی، اس کی طرح تو بھی اپنے پیر کی مہدیت کی بڑی تائید کرتا ہے. مہدیت ایسے مہدی ہوتے ہیں جن کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن بھی نہ پڑھنا ہے، اور تو اس کا چیلا ہے، گرو ہے نا، چیلا اس کا، اور تجھے فی انفسکم نہیں لفظ آیا، انفسکم سارے کو سمجھا رہا. کتنی مرتبہ تو پڑھا، تجھے ایک بار بھی شرم نہیں آئی کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ فی حروف جا رہے، آگے انفسکم آ نہیں سکتا، انفسکم آ نہیں سکتا. کیوں؟ تمہیں پتہ نہیں ہے؟ آخر سننے والے گرامر میں بھی سن لیتا ہوں، اس لیے تو تجھے لعنتیں دے رہا ہوں. وفی انفسکم ہے، وفی انفسکم نہیں ہے، وفی انفسکم، وفی انفسکم. یونس الگوہر، گوبر ہے، گوبر شہید نام رکھا ہے اپنا شاہ صاحب نے، مفتی مبشر رضا صاحب نے صحیح نام رکھا ہے، گوبر شاہی. گوہر شاہی نہیں ہو تم، گوبر شاہی ہو. تمہارے منہ پہ گوبر لگی ہوئی ہے، تیرے منہ پہ تو ہے نا. تو گوہر شاہی تو مر گیا، اور ریاض گوہر شاہی تو مر گیا، تیرے منہ پہ تو ہے نا. اتنی کوچری سی داڑھی رکھا ہے تو روحانیت سکھاتا ہے، تیرے اندر اپنی روحانیت، اندر سے تیرے خنزیر پھوٹ رہا ہے. جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ لوگوں کو کیا روحانیت دے گا؟ میری باتیں کافی سمجھ آ گئی ہیں لوگوں کو. پر لگے لوگ جو ہے نا وہ بھی روحانیت کے بڑے بھوکے ہیں، چاہے کرنا شیطانی ملے وہ لیتے ہیں. شیطانی روحانیت کو چھوڑو، رحمانی لینی ہے تو قرآن کا علم سیکھو، قرآن کی طرف آؤ. تیرا شاہی، میرا شاہی، گوبر شاہی، گوبر شاہی، گوبر شاہی ایسے ہی ہوتی ہیں جیسے تم سمجھاتی ہو، ایسے ہی ہوتے ہیں نا گوبر شاہی ہو. تمہیں شرم آنی چاہیے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت الفت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین و احسن الجزاء.